بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا اسلامک یوٹیوب چینل FK ورلڈ۔ ناظرین اکرام، کیسے ہیں آپ حضرات؟ ہم امید کرتے ہیں آپ سبھی حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سبھی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آپ حضرات کی تمام مشکلوں کو پروردگار عالم آسان فرما دے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر روز آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹا سا اسلامک وظیفہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وظیفہ ہم آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں وہ وظیفہ بہت ہی کامیاب، بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل وظیفہ ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یقین ہے پروردگار عالم آپ حضرات کی تمام پریشانیوں کو، تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ حضرات محترم، جیسا کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، آج کے اس دور میں لگ بھگ اگر دیکھا جائے تو 90 یا 95% لوگ کسی نہ کسی بات کو لے کر کے پریشان ہیں، کسی نہ کسی حاجت کو لے کر کے پریشان ہیں، کسی نہ کسی ضرورت کو لے کر کے پریشان ہیں۔ حضرات محترم، اگر کسی کا کوئی بزنس نہیں چل پا رہا ہے، کاروبار نہیں چل پا رہا ہے، تو وہ شخص اپنے کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے۔ اگر کسی کی کمائیوں میں برکتیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو وہ شخص اپنی کمائیوں کی برکتوں کو لے کر کے پریشان ہے۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض میں مبتلا ہے، تو وہ شخص اپنے قرض کو لے کر کے پریشان ہے۔ اگر کوئی شخص بیماری میں ملوث ہے تو وہ شخص اپنی بیماری کو لے کر کے پریشان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کے کوئی جادو یا ٹونے کی لپیٹ میں آ گیا ہے، جادو یا ٹونوں میں گھرا ہوا ہے، تو وہ شخص اپنے جادو ٹونوں کو لے کر کے پریشان ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں بیٹے یا بیٹیاں یا بہنیں شادی کے لیے جوان ہیں، ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ شخص اپنے گھروں کے بچوں کے رشتوں کو لے کر کے پریشان ہے۔ ناظرین اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی بات کو لے کر کے پریشان ہے۔ اب اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ہر نیک حاجت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرات محترم، جو وظیفہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرتے ہیں تو پروردگار عالم آپ حضرات کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا، تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرات محترم، آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں، تبھی آپ سمجھ پائیں گے یہ عمل، یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے، صبح میں کرنا ہے یا شام میں کرنا ہے۔ حضرات محترم، آئیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ عمل، یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیے حضرات، اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی وقت، کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، نہ ہی کوئی دن مقرر ہے، اور نہ ہی یہ مقرر ہے کہ اس عمل کو مرد کریں یا عورتیں کریں۔ مرد چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، عورتیں چاہیں اس عمل کو وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کوئی بھی شخص کرے، اس کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ حضرات کو، یہ وظیفہ آپ حضرات کو 21 دن لگاتار کرنا ہے، بیچ میں ایک بھی دن کا انجا نہیں ہونا چاہیے، متواتر 21 دن آپ حضرات کو یہ عمل کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے آئیے حضرات یہ جان لیتے ہیں۔ دیکھیے حضرات، سب سے پہلے آپ حضرات اگر فجر کے بات کریں تو فجر کی نماز کو ادا کریں، اور عشاء کے بات کریں تو آپ حضرات عشاء کی نماز کو ادا کریں۔ نماز کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ حضرات کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وہ درود شریف پڑھ لیں جو ہم اور آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، یا اس کے علاوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو درود شریف آپ حضرات کو یاد ہو وہ درود شریف آپ حضرات پڑھ لیں۔
پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرے پارے کے اندر ہے، پہلے صفحے میں ہے حضرات محترم، یہ ہم آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کر کے بھی بتا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ حضرات محترم، یہ وہ آیت الکرسی ہے جس کا وظیفہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو اسکرین پر بھی دے رکھی ہے، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، پھر بڑے ہی آسانی کے ساتھ آپ حضرات اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ حضرات کو 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے، وہ درود شریف پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، وہ دعا کریں جس کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کیا ہے، نیک حاجت کے لیے، نیک ضرورت کے لیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے پروردگار عالم آپ حضرات کی تمام حاجتوں کو، تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ آپ اگر پریشانی میں ہیں تو پروردگار عالم آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اگر آپ قرض میں ہیں تو آپ کو سبق دوشی عطا فرمائے گا، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو شفائے کاملہ واجلہ وعاطفہ عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، یہی وہ عمل تھا جو ہم آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو دل سے ایک شیئر اور لائک ضرور کر دیں۔ حضرات محترم، آئیے اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی اسلامک ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔